بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ال عمران کی ابتدائی آیات میں عیسائیوں کی عقیدے کی تردید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر برسے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے جو کچھ وہ کہتے ہیں بہت بلند و بالا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کی شکل و صورت بنائی، انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے کن کہہ کر پیدا فرمایا۔ نیز حضرت مریم علیہ السلام کے حالات بھی بیان فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہانوں کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کی کاموں سے آزاد رکھوں گی، سو اسے میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی کہ پروردگار، میں نے تو لڑکی جنم دی ہے، اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا۔ ان نظر کے لیے لڑکا موضوع تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتوانا نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ حضرت زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے، یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جس سے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے پابند شریعت اور اطاعت گزار افراد کو منتخب اور ممتاز فرمایا ہے۔ ان میں سے آل ابراہیم کو خاص شرف حاصل ہے، جن میں آل اسماعیل بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد آل ابراہیم کی ایک پاک باز گھرانے کا شرف بیان فرمایا ہے، وہ حضرت عمران کا گھرانہ ہے جو مریم علیہ السلام کے والد محترم تھے۔ حضرت عمران اپنے زمانے کے بہت نیک اور عبادت گزار آدمی تھے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حنا بنت فقود بھی عبادت گزار خاتون تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی بہن اشیا کے شوہر تھے۔ بعض علماء نے اشیا کو حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ اور زکریا علیہ السلام کو خالو قرار دیا ہے، واللہ عالم۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی ہم اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو چوگا دے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی شدید خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ نے اولاد دی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں یہ نظر مانتے ہی انہیں ماہانہ ایام شروع ہو گئے۔ جب وہ پاک ہوئی تو ان کے شوہر نے ان سے مقاربت کی، جس کے نتیجے میں وہ امید سے ہو گئی۔ جب بچی مریم علیہ السلام کو جنم تو کہنے لگی، پروردگار، میں نے تو لڑکی جنم دی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا جنم دیا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ آپ کو امید تھی کہ لڑکا ہوگا۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو مایوسی سے کہا، یہ تو لڑکی ہے، مسجد کی خدمت نہیں کر سکے گی اور میری نظر پوری نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، سے معلوم ہوتا ہے کہ بچی کا نام پیدائش کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ مروی ہے کہ ان کے بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو گٹھی دی اور عبداللہ نام رکھ دیا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر لڑکا اپنے کیکے کے عوض گروی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے اور بچے کا نام رکھا جائے اور سل کے بال اتارے جائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا، میں اس سے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور نظر بھی قبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے، سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، انی اعوذ بک و ذریتہا من الشیطان الرجیم، میں اس سے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں۔ حضرت مریم علیہ السلام قوم کے سردار اور قائد کی بیٹی تھی، مگر وہ آپ کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکے تھے۔ دیگر معززین قوم میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اپنے سردار کی بیٹی کی پرورش کا شرف اس سے ملے، لہٰذا قرآن اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر حبل لینے والا زکریا کو بنایا۔ بہت سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئی، آپ کی والدہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئی۔ جو عبادت گزار وہاں موجود تھے، مریم کو ان کے حوالے کر دیا، اور ان کی امام اور متقی آدمی کی بیٹی تھی، اس لیے ان میں سے ہر ایک نے اسے پاس رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو خدام مسجد کے حوالے اس وقت کیا جب ان کی دودھ پلانے کی عمر گزر گئی اور اتنی عمر ہوگی کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری کسی اور کو سونپنا مناسب ہو۔ جب آپ کو خدام مسجد کے حوالے کیا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کی سرپرستی کون کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے نبی تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہن یا خالہ تھیں، اس لیے آپ نے چاہا کہ یہ شرف ان کو حاصل ہو۔ دوسرے خدام بھی یہی خواہش رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے قرعہ ڈالنے کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام نکلا، کیونکہ خالہ ماں کے مقام پر ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور زکریا اور اس کی کفیل ہوئے کیونکہ قرعہ ان کے نام نکلا تھا، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اے محمد، یہ باتیں ہماری غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلب بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا معروف قلم اٹھا کر ایک خاص جگہ رکھ دیا، پھر ایک نابالغ بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک قلم اٹھائے۔ اس نے جو قلم اٹھایا وہ زکریا علیہ السلام کا تھا۔ سب نے کہا ہم دوبارہ قرعہ اندازی کریں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب لوگوں کے قلم بہتے دریا میں ڈالے جائیں گے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹے رخ بہنے لگے گا وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرے۔ جب قلم ڈالے گے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی قلم الٹے رخ بہنے لگا۔ انہوں نے کہا تیسری بار قرعہ ڈالنا چاہیے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے رخ چلے وہ جیتے گا، اور جس کا الٹے رخ چلے گا وہ ہارے گا۔ اس دفعہ بھی سب کی قلم الٹے رخ بہنے لگے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں سیدھے رخ بہتا رہا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست تسلیم کیے گئے۔ یہ ان کا شرعی حق بھی تھا اور قرعہ سے بھی ان کا ہی حق ثابت ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے اور وہ پوچھتے ہیں مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ وہ جواب دیتے یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بھی حساب روزی دے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے
مسجد میں ایک مناسب جگہ مقرر کر دی تھی جہاں ان کی سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ وہاں عبادت میں مشغول رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کی ضروری فرائض انجام دیتی۔ آپ رات دن عبادت میں مشغول رہتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی عبادت بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گئی۔ آپ کی شریفانہ عادت اور عمدہ صفات مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ کیفیت یہ ہوگی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کی عبادت کے حجرے میں تشریف لے جاتے انہیں وہاں بے موسم پھل نظر آتے، یعنی موسم سرما میں گرمیوں کے میوے اور موسم گرما میں سردیوں کے پھل موجود ہوتے تھے۔ آپ پوچھتے ہیں مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالی جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ جو بات دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بیٹی کی خواہش پیدا ہو گئی، حالانکہ آپ بہت برے ہو چکے تھے۔ تب آپ نے فرمایا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ بعض علماء کے بقول حضرت زکریا علیہ السلام نے اس طرح دعا کی تھی، اے مریم کو بے موسم پھل عطا کرنے والے، مجھے بھی بے موسم اولاد عطا فرما دے۔ پھر وہ سب کچھ ہوا جو ہم کو پہلے ان کے حالات بیان کر چکے ہیں، یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی گئی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی خواتین عالم پر سرفرازی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پاک کر کے اپنا برگزیدہ بنا لیا اور انہیں عورتوں میں سے منتخب فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی، جو آئندہ بنی اسرائیل کے رسول اور رہنما بننے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور کوڑا ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جگڑ رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور اللہ کے ہاتھوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں کلام کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا کہ پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تو لگایا نہیں؟ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دنائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا ہے، اور اندھے اور کوڑے کو تندرست کرتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور انہیں اس شرف کے لیے منتخب فرما لیا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار فرمائے گا۔
اس کے علاوہ یہ خوشخبری بھی دی کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک معزز نبی ہوگا، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا، وہ بچپن میں بھی لوگوں کی توحید کو دعوت دے گا اور ادیر عمر میں بھی۔ اسے ثابت ہوا کہ آپ ادیر عمر کو پہنچیں گے اور اس عمر میں بھی لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بکثرت عبادت اور رکوع و سجود میں مشغول رہیں تاکہ اس عزت افزائی کی مستحق ثابت ہوں اور اس نعمت کا شکر ادا ہو۔ اس حکم کی تعمیل میں آپ بہت طویل قیام کیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ان کے والدین پر رحمت نازل فرمائے۔ فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور اس سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ اس سے مراد اس زمانے کی عورتوں پر افضیلیت بھی ہو سکتی ہے اور ہر زمانے کی تمام خواتین پر افضیلیت بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض حضرات کے نزدیک حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت کا مقام حاصل تھا۔ ان علماء کے نزدیک حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نبی تھیں، کیونکہ ان سے فرشتوں نے ایک کلام کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے قرآن مجید میں وحی کا لفظ وارد ہے۔ اس صورت میں آیت کا یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ان خواتین سے بھی افضل ہے۔ تاہم امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے مطابق اہل سنت و جماعت کے اکثر علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ نبوت کا منصب مردوں کے لیے خاص ہے اور عورتوں میں سے کوئی مقام نبوت پر فائز نہیں ہوئی، لہٰذا آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو مقام صدیقیت کی حامل خواتین میں سب سے بلند مقام حاصل فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں: مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جب آپ نے جھک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تھی تو آپ کیوں رو پڑی تھیں اور پھر کیوں ہنستی تھیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے۔ اس پر مجھے رونا آ گیا۔ پھر میں جھکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے افراد میں سب سے پہلے میں فوت ہو کر آپ سے جا ملوں گی، اور یہ بتایا کہ میں مریم بنت عمران کی سوا تمام خواتین جنت کی سردار ہوں گی۔ تب بھی میں ہنسی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا 4 خواتین میں سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا درجہ زیادہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے، عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کامل ہوئیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا دوسری عورتوں سے اس طرح افضل ہے جس طرح ثرید دوسرے تمام کھانوں سے افضل ہوتا ہے۔ کمال سے مراد غالباً اپنے اپنے دور میں کمال کا حصول ہے، کیونکہ ان دونوں خواتین نے ہونے والے نبیوں کی پرورش کی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس امت میں کوئی خاتون کمال کی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت خدیجہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا با کمال ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بعثت سے پہلے 15 سال اور بعثت کے بعد 10 سال گزارے، اپنی تمام دولت اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور مشکلات کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی فرمائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی بہنوں پر یہ افضیلیت حاصل ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، جبکہ آپ کی دوسری بہنیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سے وافر حصہ ملا تھا۔
آپ کے سوا کوئی ام المومنین کنواری ہونے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں نہیں آئی۔ جب منافقوں نے آپ کی عزت پر انگشت نمائی کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی بریت نازل فرمائی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد تقریباً 50 سال زندہ رہیں۔ اس دوران میں آپ رضی اللہ عنہ قرآن و سنت کی تبلیغ میں مشغول رہی۔ مشکل شرعی مسائل میں آپ فتووں کے ذریعے سے امت کی رہنمائی فرماتی رہیں اور اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں صلح کرواتی رہیں۔ اس لیے بعض علماء کرام نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سمیت تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہا سے افضل قرار دیا ہے۔ تاہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک دوسرے سے افضل قرار دینے کے مسئلے میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حیر المقول واقعے کو سورۃ مریم نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی ذکر کرو۔ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور میں اسے اسی طریقے سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بناؤں۔ اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے، سو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ پھر دردزان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بولی بصری ہو گئی ہوتی۔ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں جر پڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزی کی منت مانی ہے، لہٰذا آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہ کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئی۔ وہ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بدتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ تب تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم سے کیسے بات کریں کیونکہ یہ تو گود کا بچہ ہے۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ رہوں گا مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام اور رحمت ہے۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہیں۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اہل کتاب کی فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کے لیے برے دن قیامت کے روز حاضر ہونے سے حرابی ہے۔ نیز فرمایا، اور اس دن مریم کو بھی یاد کرو جس نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔
آپ کے سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے آپ کے لیے ایک حجرہ محسوس کر دیا تھا کہ وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ آپ نے اتنی محنت و شوق سے اللہ کی عبادت کی کہ اس دور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ پر خاص فضل کیا اور بے موسم پھل عطا فرمائے۔ فرشتہ نے آپ کو اللہ کی منتہی بندی ہونے کی بشارت دی، نیز یہ بشارت بھی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پیارا سا بیٹا عطا فرمائے گا جو انتہائی پاک باز، معزز بلکہ ایک محترم نبی ہوگا، جیسے معجزات دیے جاتے ہیں، جس سے معجزات دیے جائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس خوشخبری پر بہت تعجب ہوا، کیونکہ وہ شادی شدہ بھی نہ تھی اور بد کرداری سے بھی ممرہ اور منزہ تھی۔ فرشتے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیں تو اس کا کن کہنا کافی ہوتا ہے، وہ کام بغیر اسباب کے بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں، اللہ کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے برے دن قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ نیز فرمایا ترجمہ، اور اس دن مریم کو بھی یاد کرو جس نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، اپنی عزت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک نیک اور پاک باز عورت تھی۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 ہجری اور آپ کی عمر 52 سال لکھی گئی ہے۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈوکس عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی عقیدت اور عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن پاک میں درج ہے اور بائبل کی پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران اور موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور دعا ہے میری یوٹیوب فیملی کے لیے کہ وہ ہمیشہ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی دولت قائم رکھے، دائم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔